السلام علیکم۔ اچھا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ڈائریکٹلی صرف مدنی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ گروپ کے مجلس شورا کے پہلے 40 بندے تھے، پھر اس میں اب میرے خیال میں 31-32 بندے ہیں۔ ہر بندے کی سوچ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، ہر بندے کی مینٹیلیٹی اپروچ کسی چیز کو دیکھنے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کا انسان کا اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، جہاں جس سوسائٹی میں یہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اس حساب سے بات کرتا ہے۔ یہاں پہ جو پرانا جرگہ بنا تھا یا پہلے کمیٹی بنی تھی اس کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اس بات پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، اور BFIU کے کچھ لیڈر بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ اختیار کی بات یا اتھارٹی کی بات، یہ مجلس شورا جو ڈیسائیڈ کرے گی وہ میں کروں گا۔ اگر مجلس شورا کے ممبر یہ کہتے ہیں کہ جی، جو جج کو پہلے بھی میں 2 دفعہ بیان دے چکا ہوں، جب میں اڈیالہ جیل میں تھا، جب میں ریمانڈ پہ ہوتا تھا تو بھی میری بات ہوئی تھی۔ اس ٹائم پہ میرے وکیل کہتے تھے کہ آپ ہمیں لسٹیں پرووائڈ کریں، تو میں نے کہا تھا کہ میں پیسے دوں گا آپ۔ میں نے کہا میں تو 5 سال سے دے رہا ہوں، جج نے میرے سے پوچھا تھا، ابھی بھی یہ بات ہوئی تھی، تو ہم نے کہا جی آپ جب اکاؤنٹ ہمارے کھولیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ پیسوں کا تو انکار کیا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کیا۔ اب یہ جو ڈائلاگ کے لیے پاور چاہتے ہیں، اتھارٹی چاہتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ جاوید خان کے ساتھ کہاں کہاں پہ ہم نے مذاکرات نہیں کیے، پہلے دن سے لے کے پہلے میریٹ کے ڈائلاگ، پھر ایک کمیٹی بنی تھی کور کمیٹی کے ڈائلاگ، پھر جرگے کے ڈائلاگ۔ اب وہ ہر بات پہ تو مکر جاتا ہے، کسی بات کی طرف تو آتے نہیں ہیں۔ پراپرٹی کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے جی، جو آپ کے لوگ ہیں ان کی انویسٹمنٹ کتنی ہے اس حساب سے ہم آپ کو پراپرٹی کے بھی دے دیں گے۔ اب اگر اس کے ساتھ 8 یا 10 بندے ہیں جن کی ٹوٹل اماؤنٹ بھی 1 کروڑ یا 5 کروڑ یا 7 کروڑ تک بنتی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ منیمم پراپرٹی کی قیمت 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ 70 کروڑ 1 ارب تک کی پراپرٹی ہے، تو اس کی ویریفیکیشن کیا ہوگی؟ وہ صبح اور بات کرتا ہے، شام کو اور بات کرتا ہے۔ اور ابھی بھی جو لوگ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، ہر بندہ میرے پاس آ کے ڈائلاگ نہ کرے، کیونکہ میرے پاس جو بھی آتا ہے وہ اپنا رونا دھونا شروع کر دیتا ہے کہ جی مجھے اکوموڈیٹ کر دیں، باقی کو لعنت ڈالیں، مجھے یہ کر دیں، باقی کو لعنت ڈالیں۔ ہر بندے کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ جی میرا مسئلہ حل ہو جائے، باقی سب بھاڑ میں جائے۔ 5 لاکھ 6 لاکھ خاندان کی کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ ابھی مجلس شورا اگر 5 لاکھ کی بات کر رہی ہے تو ان کے اوپر بہتان تراشی شروع ہو گئی ہے، اور وہ جو آپ لوگ کسی چیز کے قریب آتے جائیں گے، آپ کے اوپر بہتان تراشی الزام تراشی بڑھتی جائے گی۔ مدنی صاحب، ظاہر ہے ویکینڈ ہے، انسان کی فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، سوسائٹی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، پھر ان کے مدرسے ہیں، بچوں کے تعلیم پڑھائی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ میں بھی ہاسپٹل میں تھا شام کو، میں اس وجہ سے نہیں جواب دے سکا، اور ہر بات کا جواب میں گروپ میں 1 سیکنڈ لگے گا مجھے جواب دیتے ہوئے، لیکن جس کو جواب دو تو وہ پھر وہی جواب اٹھا کے پرسنل میں شروع کر دیتا ہے، میسج کرنا، بات کرنا۔ اب گروپ بنایا اس لیے ہے، اگر اب ایک مثال ہے کہ صبح یا شام کو 6 بجے سے لے کے رات کے اب 1:30 بج رہا ہے، 1:30 بجے تک اگر 150 میسج ہوئے ہیں، تو اس میں جو بندہ یہاں پہ سب سے زیادہ میسج کر رہا ہے یا رپلائی کر رہا ہے، وہی اگر 40 بندے سب مجھے پرسنلی بھی وہی میسج بھیجتے رہے تو پھر فائدہ کیا ہوا گروپ بھیجنے کا؟ تو یہ لوگ وہ میں اب کیا کہوں، اللہ ہی ہدایت دے۔ ہم نے آپ لوگوں کو اختیار دیا ہے، لیکن آپ کے جتنے بھی، یہ نہیں ہے کہ ہر 40 بندے ہیں، ہر بندہ اپنی مرضی اور اپنی منطق کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ 40 بندے آپس میں ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو فیصلہ کریں گے، وہ مجلس شورا کا جو سربراہ ہے، جو صدر ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ اور ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ لیتے تھے، اور جو مشورہ لیا جاتا ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے نہیں لیا جاتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نیک نیتی سے مشورہ دیں۔ شورا اس کے اوپر، اس کے پوائنٹس کے اوپر ڈیبیٹ کرے گی، ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو وہ فیصلہ کریں گے وہ انشاءاللہ ہم قبول کریں گے۔ لیگل ٹیم کے حوالے سے، وکلاء کے حوالے سے، اسٹیٹمنٹ دینے کے حوالے سے کسی شخص کو کوئی اختیار نہیں ہے، صرف جو مدنی صاحب آپ لوگوں سے ڈیبیٹ یا مشورے کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے، اور جو مجھے وہ کہیں گے وہ میں منوان کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. محمد عدنان بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے. سر جی ٹی گولڈ ٹرانسمیٹ کے کیس کے بارے میں معلومات چاہیے تھی، کیا اپڈیٹس ہیں؟ سر اپڈیٹ تو ڈیو ٹو کورونا وزٹ ہمارے کسی بھی جو ہمارے بیوروز ہیں اس میں کسی بھی بیورو میں اس وقت ہم کسی بھی افیکٹی سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی گورنمنٹ کی انسٹرکشن آتی ہیں یہ بین ہٹتا ہے جو کورونا کا وجہ سے اس وقت پبلک ڈیلنگ پہ لگا ہوا ہے، تو جیسے ہی اس پہ ہٹتا ہے تو ایڈورٹائزمنٹ آئیں گے اور بائی لیٹرس بھی ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے اور کال بھی کر دیں گے کہ جس بیورو میں ہمارے آمد ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے جتنے بھی افیکٹیز ہیں ان سے ملاقات کریں گے. سر بات اس طرح ہے کہ دیکھیں، اگر پوری دنیا ٹریول کر رہی ہے، پاکستان میں بھی ٹریولنگ ہو رہی ہے، جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فلائٹیں ہو رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ آئیں ایک الگ کمرے میں بیٹھیں، بیچ میں دیوار ہونی چاہیے. یہ فرد واحد تو اس کا ڈیسیشن نہیں لیتا نا. اگر میں بولوں کہ جی میں نے تو جانا ہے لوگوں سے ملاقات کرنی، ہمارے اوپر جو اتھارٹیز ہیں ہائر اتھارٹیز ہیں وہ ہمیں اوکے ٹو گو کریں گے کہ جی آپ جا سکتے ہیں، آپ ملاقات کر سکتے ہیں. اس وقت گورنمنٹ کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں پبلک ڈیلنگ بند ہے. سر بات اس طرح ہے، دیکھیں لوگوں کا پیسہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جی ٹی کے اکاؤنٹ سے ان کو پیسے کی ٹرانسفر ہو جائے تاکہ وہ کسی فزیکل پروجیکٹ میں لگائیں، کوئی دکان بنائے، کوئی فیکٹری بنائے، کوئی کیا لگائے. صحیح بات، آپ بالکل سر صحیح یہ کہہ رہے بات میں ہیں کہہ رہا ہوں. سر دیکھیں آپ صرف ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. دیکھیں جو باہر کے ممالک ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ دو کمرے ہوتے ہیں، بیچ میں دیوار ہوتی ہے، بیچ میں جو ہے نا وہ ایک شیشہ لگا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے مثال کے طور پر آپ لوگوں کو وائرس لگتا ہے یا وائرس کا خطرہ ہے تو دو ٹیلی فونک رابطہ کر لیں، ایک بندے کو اندر بٹھا دیں، وہ اپنے سارے ثبوت دکھا دے دے آپ کو، ٹھیک ہے. اس طرح تو ڈیل ہو سکتی ہے، جس طرح جو انٹرنیشنل جو باقی ممالک میں جو پولیس کا جو قانون ہوتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن میں آمنے سامنے بات نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ وائرس ہے تو پھر سب سے بیسٹ یہی طریقہ ہے کہ آپ بندے سے ملیں. بے شک آپ فزیکلی مت ملیں، اسے ضرورت نہیں ہے ملنے کی. اگر آپ لوگوں کو وائرس کا خطرہ ہے آپ آئیں، پشاور آئیں، لاہور آئیں، یہاں پر راولپنڈی آئیں، جو اسٹیشن آپ سے رہ چکے ہیں، باقاعدہ آپ لوگ بیٹھیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. سر جی بات سنیں، سر جی سرکاری آفیسز کھلے ہوئے ہیں، لوگوں کو وائرس نہیں لگ رہا، لیکن جہاں پر عوام کو انصاف اور پیسہ دینے کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو وائرس یاد آ جاتا ہے. یا تو پھر آپ میری ڈی جی نیب کراچی صاحب ہے، آپ میری اس سے بات کرا دیں. میں اس کو یہی بات کروں گا کہ سر جی بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ بچے نہیں دے رہا، سیدھی سی بات ہے. جی ٹی کے لوگ تنگ آ چکے ہیں. کل کو اگر کسی نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، کل کو اگر کسی نے احتجاج کر دیا تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ عوام میں صبر نہیں ہے. سر عوام تو پچھلے 2.5 سال سے صبر کر رہے ہیں، اور کتنا صبر کریں آپ مجھے یہ بتا دیں. آپ ذرا واٹس ایپ گروپوں کی حالت تو دیکھیں. سر آپ ڈی جی نیب کراچی، آپ کا نیب کا چیئرمین، خدا کے لیے ذرا گروپوں کی حالت دیکھیں کہ نیب والوں کی ماں بہن لوگوں نے ایک کی ہوئی ہے. کیوں کی ہوئی ہے؟ آپ لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے کی ہوئی ہے. آپ لوگ پیسہ دیں، کیسا ختم کریں سر؟ 2.5 سال سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیں اور اس آسانی سے آپ کہہ تو رہے ہیں سر، بظاہر ایک نارمل انسان تو یہی کہہ سکتا ہے. میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ اتنا ایزی ہے نہیں سر جتنا آپ سوچ رہے ہیں. سر جی 16 اکاؤنٹ ہیں. سر جی خدا کے لیے اگر کسی میٹرک فیل بندے کو بٹھا دینا یہ آیو کی جگہ پہ تو وہ بھی 2.5 سال میں 16 اکاؤنٹوں کا حساب کچا چھٹا کھول کے کہے گا کہ کس نے کتنا دیا، کس نے کتنا دیا. خدا کریں سر جی، کوئی میٹرک فیل بندہ تو آپ لوگوں نے نہیں بٹھایا ہوا نا سیٹ کے اوپر. سر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے سر، ہم نے سرکاری اداروں میں جاب کی ہے، ہم نے سرکاری ادارے دیکھے ہیں سر، ہمیں پتہ ہے کہ کام کیسے کرنا ہوتا ہے. جی سر جی ٹوٹل 16 اکاؤنٹ ہے جی ٹی کے. 2.5 سال میں آپ کے آئی او صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 16 اکاؤنٹوں کا حساب کتاب کر لے. سر جب بھی میں کال کرتا ہوں آگے سے مجھے یہی سننے کو ملتا ہے سر 50,000 کیس ہیں، 60,000 کیس ہیں. اگر سر بندے نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس تو بھرتی کریں، نہیں بھرتی کر سکتے تالے لگا کے بند کریں اس نیب کو. اگر آپ لوگوں نے سیاسی لیڈر کے خلاف ہی جو ہے نا وہ نیب کو استعمال کرنا ہے تو سر یہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ سارے کے سارے واٹس ایپ گروپوں تک اب جائے گی. کیوں جائے گی؟ سر آپ لوگوں نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے، سیدھی سی بات ہے. نہیں دیکھیں اذان صاحب، میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ ہم فرد واحد تو ایک بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا نا. جو انسٹرکشن اوپر سے آتی ہیں ہم اسی کو فالو کر سکتے ہیں، ادروائز ہم خود سے تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. تو سر جو اوپر والے جو انسٹرکشن دیتے ہیں تو پھر اوپر والوں سے آپ میری بات کرا دیں، میں ان کو یہی بات بولوں گا. سر دیکھیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو فی الوقت ڈیو ٹو کورونا انہوں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اچھا نام کیا ہے آپ کا؟ کائنڈلی آپ اپنا نام میں بتا. غلام عباس صاحب کے پاس ہوتا ہوں، میں ان کا اسسٹنٹ ہوں. ہینسل میرا نام ہے. ٹھیک ہے، ہینسل نام ہے آپ کا. جی جی ٹھیک ہے.
تو آپ ذرا برائے مہربانی غلام عباس صاحب تک پہنچائیں کہ سر جی ذرا واٹس ایپ گروپ میں بھی کسی آپ جو ہے نا نیب کے کسی بندے کو بٹھا دیں، ذرا وہ دیکھیں کہ گروپوں میں کیا کہہ رہے ہیں لوگ، کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں. اس سے ایک پرسنل انڈیویجل بیسس پہ چل رہے ہیں، اس سے گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں. وہ تو آپ لوگ افیکٹیو نے اگر کوئی گروپ بنایا ہے اور اس پہ آپ لوگ اگر کوئی بات کرتے ہیں اس سے نیب کا کوئی تعلق نہیں ہے نا سر. سر جی نیب کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عوام بھی تو متاثرین ہے نا، افیکٹیز ہیں، انہوں نے ان کو پیسے چاہیے اور سر ان کو انصاف چاہیے. میں آپ کو انصاف چاہیے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے پیسے پھنسے ہیں، آپ کی ہر چیز پھنسی ہے، آپ کو انصاف چاہیے. ہم اس سے تو ڈرائی نہیں کر رہے کہ ہم آپ کو انصاف نہیں دلائیں گے یا آپ کے پیسے ہم لے کے جائیں گے، ایسا تو کچھ میں نے آپ سے نہیں کہا نا سر. میں نے یہ کہا کہ ٹائم پہ چیز ہونی چاہیے نا. 500 سے 1000 قسم کے 1000 لوگوں کے اگر افیکٹیز ہیں، 1000 لوگوں نے مختلف جو ذرائع سے پیسے دیے، کسی نے بینک میں ڈپازٹ کیا، کسی نے ان کے اکاؤنٹ دیے، کسی نے ان کے مختلف ایجنٹس کو پیسہ دیا. یہ سب کی جو ایکومولیشن ہوتی ہے، ایکومولیشن آف اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جو ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کتنا پیسہ لیجیٹیمیٹ طریقے سے دیا گیا ہے، کہ جو آپ کے بینکنگ سرکل سے ہوتا ہوا گیا ہے اس کو الگ نکالنا ہے. جو آپ نے بائی ہینڈ کیش دیا جس سے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، بہت سے ایسے فیکٹریز ہیں جنہوں نے بائی ہینڈ کیش دیا ہوا پیسہ، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کے پاس. سر جی جب کوئی ریکارڈ نہیں، سر جب ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اگر ایک بندے نے 20 لاکھ روپے دیے، وہ کہتا ہے میں نے 20 کروڑ دیا، تو کیا آپ اس کو وداؤٹ ریکارڈ کے، وداؤٹ پروف کے آپ اس کو 20 کروڑ پکڑا دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا سر. کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گا نا. میں آپ سے وہ تو کاؤنٹنگ میں آئے گی نہیں سر. جب وہ سر ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ چیز جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی رسید نہیں ہے، اگر وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گا تو سر پھر اس کو تو پھر ختم ہی کر دیں. اگر آپ لوگوں سے فرض کریں کہ سب کا ملا کے انہوں نے 200 کروڑ روپے جمع کیے ہیں اور اس وقت اکاؤنٹ میں 100 کروڑ ہے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ باقی کا 50% کا جو لاس ہے وہ اس کو کس طریقے سے پورا کریں گے؟ ہمارے پاس اکاؤنٹس ہم نے سیز کر دیے ہیں، بالکل ہمیں معلوم ہے لوگوں کا پیسہ ہم نے سیز کر دیا ہے. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں، عزیر بلوچ کو پکڑ کر لے کر آئے دبئی سے آپ؟ جی پکڑ کے لے کے آئے، چاہے نیب نے پکڑا یا FIA نے پکڑا، بات ہی کی ہے. اچھا وہ کیا نام تھا، توقیر صادق کو، زرداری کے دور میں جو اوگرا کے چیئرمین تھا، توقیر صادق کو پکڑ کے لے کے آئے 480 ارب روپے کرپشن کے کیس میں. جی پکڑ کے لے کے آئے. کیوں پکڑ کے لے کے آئے؟ اچھا محفوظ شاہ کو آپ نے پکڑا نہیں پکڑا، ارشد شریف کو پکڑا نہیں پکڑا، ملک نوید کو پکڑا نہیں پکڑا. ایک منٹ بات سنیں آپ سر جی. جو پاکستان میں فراڈی ہے، جو سر جو جی ٹی کے فراڈی ہے جن کا نام ایفیڈیوٹ میں لوگوں نے لکھا ہوا ہے سر جی، جو جی ٹی کے فراڈی تھے نا، گولڈ ٹرانسمیٹ کے فراڈی تھے، جنہوں نے عوام کا پیسہ لگوایا، جو کہ ہر دوسرے دن آ کے واٹس ایپ کے اوپر وہ خوشخبریاں سناتے تھے. خاص کر ملک نوید کا نام لے رہا ہوں، سریام میں نام لے رہا ہوں سر. وہ فراڈیے جو کہ جی ٹی کے فراڈیے تھے. انور انیس فراڈیا بی فار یو میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت، بی فار یو کا ملک نوید فراڈیا وہ بی فار یو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جی ٹی کا فراڈیا. سر جو پاکستان میں جی ٹی کے فراڈی ہیں، جو بڑے لیڈر تھے، ان کو تو کم از کم آپ پکڑیں، ان سے تو کہیں کہ بھائی ہاں بھائی آپ لوگوں نے تو لوگ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. سر جیسے آپ مختلف ایجنٹس کے نام بتا رہے ہیں، ہمارے پاس ایسی بہت لمبی لسٹ ہے. ہر بندے کو ہر ایریے میں، ہر ڈفرینٹ شہر میں، پورے پاکستان کے مختلف جو ہمارے صوبے ہیں اور مختلف شہر ہیں، ان میں مختلف ایجنٹس نے کام کیا ہے. سر کسی ایک بندے کو پکڑا ہو تو پھر ہم کہیں کہ چلے نیب کام کر رہے ہیں. کسی ایک بندے کو آپ نے 1 روپے دیا ہو تو ہم کہیں کہ نیب کام کر رہے ہیں. سر ابھی بھی کہتا ہوں، سر گروپوں میں بھی کہہ چکا ہوں، لائیو کال کے اوپر کہہ رہا ہوں. سر جی یہ اس کال کے بعد آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دیں، میں آپ کو اس نمبر کی ریکارڈنگ، اس کال کی ریکارڈنگ سینڈ کر دوں گا. آپ کال کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. جو میں آپ سے یہی عرض کروں گا، دیکھیں میں ان دی اینڈ ڈیسیژن میکر نہیں ہوں، میں صرف آپ کو جواب دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہے، جتنی مجھے انفارمیشن ہے. میں اس سے زیادہ تو آپ کو کمیونیکیٹ کر نہیں سکتا ہوں. میں آپ سے یہی عرض کروں گا، نہ میں اس کیس کا جو ہوں انویسٹیگیشن آفیسر ہوں، نہ میں کیس آفیسر ہوں. مجھے صرف میں ان کا اسسٹنٹ ہوں. میرے پاس جو انفارمیشن ہوگی میں آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں. اس وقت آپ نے پوچھا اسٹیٹس آف دا کیس، میں نے آپ کو اسٹیٹس آف دا کیس بتایا ہے کہ کیس اس وقت اس جگہ پہ پینڈنگ میں ہے، اس جگہ پہ ود ہولڈ کیا گیا ہے. کہ جیسے ہی، کیونکہ ہم نے ہر بیورو میں اگر ہم جائیں گے، اگر فرض کریں ہم لاہور ریجن میں بھی آتے ہیں تو وہاں پہ 200 بندہ ہم سے ملنے کے لیے آئے گا. ہم 5 دن بھی بیٹھیں گے تو 200 بندوں کو کس طریقے سے مینج کریں گے؟ وہاں کے ایڈمن ہمیں نہیں ملنے نہیں لوگوں سے دے گی، کیونکہ جب تک ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے انسٹرکشن نہیں ہے کہ جی آپ پبلک ڈیلنگ نہیں کر سکتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے جنوری میں بلوچستان ریجن میں کوئٹہ میں وزٹ کیا اور اس کے فوراً بعد ہی یہ کورونا کے فیکٹریز پھر آنا شروع ہوا اور کورونا کی وجہ سے پھر ہمارے کو پرابلم آئی ہے ہمارے ریجن کو، اور انہوں نے پھر اس کو ود ہولڈ کیا کہ جی ابھی آپ پبلک ڈیلنگ نہیں کریں.
जितने भी हमने लेटर्स निकाले थे उसको कैंसिल किया, जितने हमने लोगों को बुलाया था मुख्तलिफ रीजन्स में उनको वापस बोला कि जी इसको विदआउट किया, दोबारा पब्लिकेशन होगी मुख्तलिफ न्यूज पेपर्स में और दोबारा आपको लेटर्स इशू होंगे, तो फिर आप आइएगा और अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करवाएं। सर माशाल्लाह इमरान खान साहब रोजाना मीटिंग भी करता है, इमरान खान साहब रोजाना मिलता भी है लोगों के साथ, माशाल्लाह इमरान खान रोजाना कॉल के ऊपर भी लोगों के साथ आता है सर, उसको वायरस नहीं होता। माशाल्लाह आपका आर्मी चीफ, हमारा आर्मी चीफ रोजाना मीटिंग भी करता है, लोगों के साथ मिलता भी है, इंटरनेशनल डेलीगेशन भी आते हैं, उनको वायरस नहीं होता। सर मसला सारा ये है कि पैसा पड़ा हुआ है आवाम का, अगर नैब रिकवर करके देखिए तो नैब को कोई फायदा नहीं है, नैब के कोई नंबर नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है। आपने किसी फर्ज वाहिद को ये नहीं बोला था कि जी आप जाके इस पे पैसा लगाएं। अब जब आपने पैसा लगाया है तो थोड़ा सा उसको वेट करें, आपने अकेले नहीं लगाया, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने लगाया है। सर मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से बात करूं, मैं अकेले